بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ نہ اختیار کرو دو خدا. انما هو الہ واحد، وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے. فإیایا فرحبون، تو مجھ سے ہی خوف کھاؤ. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے پورے کا پورا دین اور عبادت لازم طور پر. افغیر اللہ تتقون، تو کیا خدا کے ما سوا ہستیوں سے تم ڈرو گے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے گھگیانے لگتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ان کو جو نعمتیں حاصل ہیں ان کا کفران کر لیں. فتمتعوا فسوف تعلمون، تو مزے کر لو، تھوڑی ہی دیر میں تم کو پتہ چل جانے والا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ان ہستیوں کو جن کی حقیقت وہ جانتے بھی نہیں ہیں، ان کے لیے وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حصے مقرر کرنے لگتے ہیں. تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم ہے تم سے ضرور سوال ہوگا. عما کنتم تفترون، جو تم نری اپنے پاس سے گھڑتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ، وہ پاک ہے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور خود اپنے لیے جو ان کو پسند ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، حال یہ ہوتا تھا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ رہ جاتا تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنا غم اپنے اندر دبانے کی کوشش کرتا تھا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، وہ اپنی لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ کیسی بری خوشخبری اس کو ملی ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا وہ اپنے سر کو اٹھائے رکھے اس ذلت کے ساتھ. أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا مٹی میں اس کو جو ہے وہ دھنسا دے. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ طاقت پر ہے، حکمت والا ہے. یہ پورا ایک رکوع ہے جو آپ کے سامنے سورۃ النحل سے ہم نے رکھا ہے، 14ویں شب رمضان المبارک کی. سورۃ النحل قرآن مجید کی منفرد، ہر صورت منفرد ہے قرآن مجید کی، منفرد، نہایت منفرد صورت ہے. اس میں اللہ کی ربوبیت کا اتنا مفصل بیان ہے. اللہ کی نعمتیں، اور کوئی نعمتیں کا بیان کوئی ایسا پیچیدہ نہیں. وہ نعمتیں جو دائیں ہیں، بائیں ہیں، اوپر ہیں، نیچے ہیں، اندر ہیں، ادھر ادھر، اتنی نعمتیں کہ بارش ہو جاتی ہے بیان کی اللہ کے کمالات اور اللہ رب العزت کے کرشمے جو انسان کو مبہوت کر دیتے ہیں. اچھا دیکھیے، یہ ہے اصل انبیاء کا مقدمہ. وہ نعمتیں جو انسان کے اوپر ہوتی ہیں اور اللہ کے کمالات اور احسانات جو انسان کو نظر آتے ہیں اور جن کو ہم ربوبیت کہتے ہیں، وہی نعمتیں، وہی احسانات اور وہی کمالات اس انسان کے اندر جائیں تو پلٹ کے عبادت، بندگی، تشکر، احسان مندی، سپاس کی صورت میں نکل آئیں. کل مطلوب انسان سے ہی ہے.
اور نہ ان کمالات اور احسانات پر کسی کا حق مانے یہ انسان آدم کا بچہ، اور اس کے اصل مالک کا ہی اس پر اعتراف کرے، اور نہ پھر ان کمالات سے جو انسان کے دل پر گزرتی ہے احسان مندی کی صورت میں، سپاس کی صورت میں، شکر کی صورت میں، اس کے آگے نیچا ہو جانے کی صورت میں، پست ہو جانے کی صورت میں، اس کی خوبیاں، اس کی پاکیاں بیان کرنے میں، جو یہ سارا نہ اس عمل کے اندر کسی اور مخلوق کو اور کسی اور ہستی کو شامل کرے۔ یہ کل مطلوب ہے۔ بتائیے اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو نہ سمجھ آنے والی ہے؟ اتنی سادہ بات اور اس قدر آسان بات اور اس قدر فطری چیز، یہ کل دعوت ہے رسولوں کی، لیکن اتنی سادہ ہونے کے باوجود سارا جھگڑا کس پہ ہے کہ یہ جو خارج میں جو نعمتیں ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں اوروں کے نام ہو جائیں، اور خالق جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، جس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں۔ یا پھر ان نعمتوں کے آگے جو جھکنا ہے، ان نعمتوں کا جو احساس کرنا ہے، اور اس سے جو شکر مندی کا مادہ اس انسان کے اندر طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے، اس شکر مندی کے اندر کسی اور ہستی کو شریک کر لیا جائے، اور اس کے لیے بھی نظر نیاز، اس کے لیے بھی تضرع، گھگیانا، گڑ گڑاہٹ، بندگی، عاجزی، مسکینی، ان کے ساری کسی اور ہستی کے آگے بھی جو ہے وہ ظاہر کر دینا، جو کہ اس انسان کی بدبختی کی انتہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں جو ہے وہ خالق کی عبادت، ان نعمتوں کے نتیجے میں ان نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے خالق کی عبادت، اس کو سورۃ النحل میں بھی بیان ہوا ہے، اور یہ مضمون سورۃ الانعام میں بھی بیان ہوا ہے۔ وقال الذین اشرکوا، سے دو رکوع پہلے کی آیت ہے، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء۔ کافر کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی اس کے ساتھ شرک نہ کرتے، نہ ہم، نہ ہمارے آبا، اور نہ ہم اس کے ما سوا اپنے پاس سے چیزوں کو حرام ٹھہراتے۔ اس پہ محمد قطب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے خالق کو ریپلیس کرنا مخلوق کے ساتھ دو بڑی صورتوں کے اندر پایا گیا ہے، اور یہی ان نعمتوں کا اصل کفران ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ تو ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم اپنے پاس سے چیزوں کی تحریم کرتے، چیزوں کو حرام ٹھہرانا خود اپنے پاس سے، جبکہ اللہ نے ان کو حرام نہ ٹھہرایا ہو۔ تو اچھا، پہلی تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اور یہ پہلے بھی ایک بار شاید کسی موقع پہ ہم نے بیان کیا ہے کہ عطف الجزء علی الکل، اب یہ ولا حرمنا من دونہ، یہ اللہ کے ما سوا تحریم کرنا، یہ بھی شرک ہی ہے۔ تو اس کو شرک کو اس شرک پر معطوف کیوں کیا؟ وہی ایک جز کو ایڈ کرنا اس کے کل کے ساتھ، اس کی کچھ خصوصی اہمیت کی وجہ سے اس کا الگ ذکر کرنے کی خاطر، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو مسئلہ جو ہے اس کو ہم مزید اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے جب معطوف جو ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہو گیا، تو پہلا جو شرک ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عبادت کا شرک ہے۔ پہلا شرک عبادت کا شرک ہے، سجدے اور دعا کا شرک ہے، خوف کا شرک ہے، توکل کا شرک ہے، اور بڑی خلقت کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا شرک ہے تحلیل اور تحریم کا۔ تحلیل اور تحریم کیا ہے؟ چیزوں کو جائز اور ناجائز کرنا، زمین پر جو پائی جاتی ہیں، کاموں کو، اعمال کو، رویوں کو میں غلط اور صحیح کا تعین کرنا، اس کا نام ہے شریعت۔ تو عبادت اور شریعت دو چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے عبادت اور ایک ہے شریعت۔ کچھ لوگ عبادت میں اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شریعت میں اور ہستیوں کو شریک کرتے ہیں، اس معنی میں کہ اللہ کی شریعت کے مقابلے پر اپنی شریعتیں کھڑی کرتے ہیں۔ شریعت کے لیے ایک لفظ جو ہے، جو پورا شریعت کی جو پوری دلالت ہے وہ تو ادا نہیں کرتا، لیکن شریعت کی جو دلالت کا ایک جز ہے اس کو ادا کرتا ہے، وہ ہے لفظ قانون۔ تو اللہ کے قانون کے آگے اپنے قانون کھڑے کرنا، یہ ہیں دو صورتیں اس کائنات کے مالک کو ریپلیس کرنے کی۔ وَلَهُ الدِّينُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
پورے زمین و آسمان میں جب سب کچھ کا ہے وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، دین بھی کل اسی کے لیے لازم ہے. تو دستور اس کا، ٹھیک ہے، دستور اس کا، عبادت اس کی، بندگی اس کی، قانون اس کا. یہ ہے معاملہ کہ جس کے اوپر انسانیت بھٹک جاتی رہی ہے، اور یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پر موحدین ایک مسلسل جنگ لڑتے ہیں اپنے مالک کی، اور یہ موحدین اصل وفادار ہیں اپنے مالک کے دو حوالوں سے. ایک یہ ہے کہ یہ اس عبادت کو صرف اپنے مالک کے لیے خاص کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جو روئے زمین پر صرف انبیاء کے پیروکاروں کو نصیب ہوتا ہے. یہ نماز بخدا اگر اس کو بندہ سوچ سمجھ کر پڑھے، اس سے بڑی معراج انسانیت کی کوئی نہیں. یہ سجدہ جو ایک سچے خدا کو کیا جاتا ہے، یعنی پورے کائنات میں جو انسان حسن دیکھتا ہے، جمال دیکھتا ہے، نعمتیں دیکھتا ہے، سب کی سب کنورٹ ہو جاتی ہیں اس سجدے کے اندر، اس تسبیح کے اندر، اس حمد کے اندر. ایسی مبارک چیز ہے یہ کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے خالق کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور نہایت عظیم الشان اس کے لیے اجر خالق اس بنیاد پر کر دیتا ہے کہ پوری کائنات میں پورے سب جہاں سب اندھے ہو گئے تھے، ان روشنیوں کے آگے یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ زمین، یہ تارے، ان سب کی شہادت صرف انہوں نے وصول کی. ان سب کی جو گواہی تھی صرف انہوں نے کان لگا کر سنی، اور اس وجہ سے انہوں نے عبادت میں ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس قابل نہ جانا. تو ایک تو اس پہلو سے ان کی وفاداری ہے خالق کے ساتھ، اور دوسری ان کی جو وفاداری ہے خالق کے ساتھ وہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی صورت گوارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس بنیاد پر انسانوں کے ساتھ جنگ بھی کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ زمین پر اس کی عبادت ہوگی، اس کی پوجا ہوگی کہ جو ان تمام کی تمام نعمتوں کا، احسانات کا مالک ہے، اور جب کسی کا ہے کچھ نہیں تو یہ تجاوزات ہیں، یہ دھکا شاہی ہے، یہ خالق کے ہر حق پر قبضہ ہے، اور خالق نے کسی وجہ سے ان کو چھوڑ رکھا ہوا ہے کہ جو اس پر خالق جو ہے اس اور روئے زمین میں کہیں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ خالق کے بجائے کسی اور کی عبادت ہو. صرف یہ زمین ایک ایسی عجیب جگہ ہے جہاں کوئی خالق کی اتنا بڑا عظیم الشان ہستی اس کو ہٹا کر چھوٹی چھوٹی ان ہستیوں بونوں کو پوجنے لگ جائے تو خالق کچھ دیر کے لیے کچھ بھی نہیں کہتا. مطلب یہ چیز مومن دیکھ کر اس کو لرز جاتا ہے. خدایا تیرے ساتھ شرک ہو اور کچھ نہ ہو، نہ آسمان گرے نہ زمین پھٹے، مطلب بہت بڑا واقعہ، یعنی شرک ہونا جہان کے اندر بہت بڑا واقعہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی چھوٹ جو انہوں نے دی ہے، تو یہ اس چیز کو آخری درجے میں رد کرتے ہوئے یہ جہان میں خالق کے اس حق کے لیے باقاعدہ جنگ لڑتے ہیں، انسانوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. بڑے آرام سے سکھ سے رہتے تھے یہ بھی، بڑے آرام سے سکھ سے رہتے تھے وہ مشرک بھی، لیکن انہوں نے زمین میں ایک جھگڑا کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ ہجرتیں ہو گئیں، دو دار بن گئے. دار کا مطلب ہے دو جہان بن گئے، ایک دارالاسلام بن گیا اور ایک دارالکفر بن گیا. زمین میں لکیریں پڑ گئیں، اور صرف یہ واحد لکیر ہے جو حق ہے زمین پر، صرف ایک لکیر پڑے گی، دارالاسلام اور دارالکفر. کیونکہ مسئلہ خالق کی عبادت کا، وہ ایک خالق ہے اور اس کی عبادت کے حوالے سے جہان میں تقسیم ہوگی. ہاں یہاں باپ بھی دوسری ملت میں، بیٹا بھی دوسری ملت میں، ماں الگ، بیٹی الگ، خامد الگ، شوہر الگ، ہر چیز میں تقسیم کر دینے والا یہ چھری پھرے گی، اور یہ ایسی ہے جو مسلمان کے دل پر راحت اور چین کا باعث ہوتی ہے. ہاں مطلب یا تو تم نے انسانیت کو نہ بانٹا ہو، تم نے انسانیت کو پتہ نہیں کہ 155 ٹکڑوں میں، 170 ٹکڑوں میں، روز تم اس انسانیت کے ٹکڑے کرتے ہو، ہزارہ بنیاد پر اس کو تقسیم کرتے ہو، کبھی سرمایہ داری اور غیر سرمایہ داری کی بنیاد پہ، کبھی کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہو. تم جو بھی تقسیمیں کرو، ہم کیا تقسیم کرتے ہیں؟ صرف اس کی کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرنے والے ایک طرف، اور اس کا کفر کرنے والے اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے اور اس کی جگہ پر چھوٹے چھوٹے بونے خداؤں کو کھڑے کرنے والے ایک طرف. جہان تقسیم ہوگا تو اس بنیاد پر ہوگا. یہ ہے توحید. توحید کی جو کون بتائے آج کے موحدین کو کہ پورے جہان تقسیم ہوتا ہے خالق کی
عبادت کی اس بنیاد پر۔ باقی آخری بات جو ہے وہ ہے خالق کی تسبیح، خالق کے گن گانا، جو کہ توحید ان نعمتوں ہی کی بنیاد پر اور ان احسانات اور ان کمالات اور ان کرشموں ہی کی بنیاد پر عبادت جو ہوتی ہے وہ خالق کے گن گانا ہے، خالق کی خوبیاں پاکیاں بیان کرنا، اور خالق کے اوپر کوئی کیچڑ اس کی صفات پر پڑا ہو تو اس کے تن بدن کو آگ لگ جانا، یہ تسبیح کا ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ جہاں جہاں شرک کا بیان ہوا ہے وہاں سبحانہ 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 و تعالی عما یشرکون قرآن مجید میں آتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر جو ہے سورۃ النحل نے اس چیز کا بھی بہت زیادہ نوٹس لیا ہے کہ خالق کے حوالے سے لوگوں نے خرافات جو گھڑی ہیں، خالق کے حوالے سے لوگوں نے اپنے پاس سے جو تصورات بنا رکھے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہتے ہیں جی یہ بھی ایک چیز ہے، اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے وہ اپنا امیجنیشن کی جو پاور جو ہے وہ اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے قرآن مجید نے شدید طور پر رد کی ہے اور اس پر نکیر کی ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں خالق کے لیے وہ چیزیں گھڑنے لگے، یعنی یہاں تک ہو گیا کہ خود اپنے حق میں اس چیز کو یہ سبکی جانتے ہیں۔ یہ جو عرب کے مشرکین تھے وہ ملائکہ کو معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی عقل جو ہے وہ کیسے ماری جاتی ہے کہ وہ چیز جو یہ اپنے حق میں بری سمجھتے ہیں، اچھا خاصا آپ نے ترجمے میں دیکھا ہوگا کہ چھپتا پھرتا ہے، بیٹی ہوئی ہے جی، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، کیونکہ کیا چکر ہے، لوگ کہیں گے بیٹی ہوئی ہے، اور یہ ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ سر جو ہے نا وہ زمین میں دھنسا دے، لوگوں کو نظر نہ آئے کہ جی اس کی بیٹی ہوئی ہے، یعنی اور اللہ کے لیے وہ چیز جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اسی حوالے سے مشہور ہے، ہماری اسلامی تاریخ میں خاصا معروف واقعہ ہے۔ یہ قاضی ابو بکر باقلانی، یہ ایک خاصے بڑے مناظر ہوئے ہیں عباسی دور میں، کہتے ہیں کہ ایک رومن ایمپرر تھا، تو اس کو جو ہے نا وہ مذاہب اور ادیان کے موضوع سے خاصی دلچسپی اور شغف تھا، تو اس نے عباسی خلیفہ کو کہا کہ تم اپنے یہاں کا کوئی جب سب سے اچھا بڑا عالم ہو وہ ذرا بھیجو، تو میں ان کو جو ہے اس کو اپنے عالموں کے آمنے سامنے بٹھا کر چیزوں کو دیکھنا اور پرکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے سب کھل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ صلاح مشورہ ہوا تو خلیفہ کو مشورہ دیا گیا کہ قاضی ابو بکر باقلانی کو جو ہے یہ بھیج دیا جائے۔ اس مناظرے کے خیر کئی سارے بڑے دلچسپ ایپیسوڈ جو ہیں وہ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ یہ ہوا کہ جو اسقف اعظم جس کو اب پوپ کہتے ہیں، اسقف اعظم اس کو کہا جاتا رہا ہے، پوپ، یہ جو ہے نا وہ مجلس میں آیا تو سب لوگ اس کے لیے تعظیم میں کھڑے ہو گئے، بادشاہ بھی موجود تھا۔ تو کہتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑی ہی بے تکلفی سے اس کے ساتھ ہاتھ میں لائے، انہوں نے یہ بات محسوس کی یار ایسی بے تکلفی، تو ایک تو ان کے ساتھ ہاتھ میں لایا اور دوسرا پوچھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے جی حضرت صاحب، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، بال بچے ٹھیک ہیں، زوجہ ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں تمام مجلس کا یکدم رنگ فق ہو گیا، بدل گیا، ان کو بھی محسوس ہوا کہ ساری مجلس جو ہے نا اس نے شدید محسوس کیا ہے جب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بچے ٹھیک ہیں، بال بچے بیوی گھر بار ٹھیک ہیں؟ تو کہتے ہیں آخر جو ہے وہ ظاہر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ بھئی پوپ کی تو شان یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے بولے، تو اس کے جو نیچے والے ہیں تو وہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا اور اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسقف اعظم جو ہیں یہ اس سے بالا تر ہیں کہ یہ شادی کریں، بچے رکھیں اور گھر بسائیں۔ تو اصل میں وہ اسی چیز کے منتظر سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کے لیے کتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بچے ہوں، اور اس کے لیے روز تم کہتے اس کا بیٹا ہے،
تمہیں کبھی تمہارے دل پر نہیں گزری جو روز اس کے لیے جو اس کو بیٹے سے بالا تر کہتے ہو اور اس کو بیٹے والا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ پوری مجلس کو سانپ سونگھ گیا اور قاضی باقلانی کے سامنے کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ ہے ان ظالموں کی حقیقت کہ جو یعنی اپنے لیے بھی بسا اوقات ایک چیز کو کمتر سمجھتے ہیں، ایسی ان کی عقل ماری جاتی ہے کہ خالق کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو قصہ کوتا یہ ہے کہ ایسی بڑی نعمت توحید کی اور اس نماز کی اور ان سجدوں کی اور اس تسبیح کی جو ہمیں عطا ہوئی ہے، بخدا کئی زندگیاں مل جائیں تو کم ہیں کہ اس پر اللہ کا شکر کیا جائے اور اس بہت توجہ سے یہی نماز پڑھی جائے، یہی تسبیح کی جائے، یہی اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے جس کی اللہ نے انبیاء کو بھیج کر اور خصوصاً ہمارے رسول کو بھیج کر ہم کو ہدایت دی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت